الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ اپنی قوم کے پاس نبی کے طور پہ بھیجے گئے۔ آپ نے توحید کا پیغام سنایا، اور وہ پیغام کیا تھا؟ عبد اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، تمہارا کوئی جو ہے وہ معبود نہیں ہے، صرف وہی ایک ہے۔ افلا تتقون، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تم ڈرتے نہیں ہو کہ اللہ کے علاوہ بتوں کو پوجتے ہو، بتوں سے مانگتے ہو، ان کے آستانوں پہ جا کے جو ہے وہ چڑھاوے چڑھاتے ہو، وہاں پہ اپنے ماتھے جو ہے وہ ٹیکتے ہو؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ پیدا تمہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رزق تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے، تم اس کے علاوہ جو ہے باقی لوگوں کو جو ہے وہ پوجتے ہو۔ عابد اللہ، اور پھر فرمایا عابد اللہ، عبادت کرو اللہ کی، واتقوہ، اور ڈرو اس سے، واتیون، اور میری ہی جو ہے وہ اطاعت کرو۔ پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا، فرمایا کہ انی رسول امین، رسول امین، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، کہ جو پیغام مجھے دیا گیا ہے میں نے صرف وہی پیغام پہنچایا ہے، اس میں سے کچھ بھی میں نے آگے پیچھے جو ہے وہ نہیں کیا۔ جب یہ سارا پیغام پہنچایا تو آگے سے مشرکین کہنے لگے کہ آپ کے پاس تو سارے جو ہے وہ چھوٹے لوگ آتے ہیں، حقیر لوگ آتے ہیں، ارذلون، رذیل لوگ آتے ہیں، تو ہم تو ان کی موجودگی میں نہیں بیٹھ سکتے۔ تو فرمایا مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ کون کیا کرتا ہے، کوئی اگر درزی ہے، کوئی جلاحہ ہے، کوئی کپڑے سیتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، مجھے اس سے کوئی نہیں ہے، ان کا یہ حساب ان کے اللہ کے پاس ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اور میں ان کو وما انا بطارد میں ان کو نہیں نکالنے والا، میں ان کو نہیں نکال سکتا۔ جب یہ بات ہوئی تو پھر آگے سے جو ہے وہ، اور یہ ایک آدھ دن کی بات نہیں تھی، حضرت نوح علیہ السلام کا ٹوٹل، اگر ہم تبلیغ کا ٹوٹل جو ہے وہ ٹائم دیکھیں، ٹائم فریم دیکھیں، تو 950 سال تک تبلیغ کی آپ نے۔ ایک آدھ دن کی بات نہیں، ایک آدھ مہینے، ایک آدھ سال کی بات نہیں، یہ بات تھی پورے تقریباً 1000 سال کی، 950 سال کی۔ تو جب پیغام دیا نہیں مانے، تنگ آ کے انہوں نے جو ہے وہ، پھر کیا ہوتا ہے جب کوئی دلیل نہ ہو، جب آگے سے کسی بات کا جواب نہ ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بات آتی ہے کہ ٹھیک ہے پھر اچھا لڑائی کرنے کے لیے، پھر بات آتی ہے دھمکیوں کے اوپر، اور دھمکیاں ہمیشہ کون لگاتا ہے؟ دھمکیاں ہمیشہ وہ لگاتا ہے جو مال اور طاقت والا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ مال اور طاقت والے وہی تھے، اس وقت کی قوم کے سردار، اس کی قوم کے بڑے، تو کہنے لگے تنگ آ کے، قالو، کہنے لگے لئن لم تنتہی، لام علیحدہ کر دیجئے، ان علیحدہ کر دیجئے، لام ہو گیا البتہ، ان ہو گیا اگر، البتہ اگر، لم نافیہ کا صیغہ ہے، ماضی میں نفی کرتا ہے، تنتہی، تنتہی لفظ کس سے ہے؟ انتہا، ان سے، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے رک جانا۔ تنتہی، اگر تم نہ رکے اس سے، کس سے؟ اس تبلیغ سے، جو تبلیغ تم کرتے ہو، اگر تم اس سے باز نہ آئے، یا نوح، اے نوح، اے نوح، اگر تم اس سے باز نہ آئے، لَتَكُونَنَّ، لام علیحدہ کر دیجئے، لام لازم کے لیے استعمال ہوا، تا علامات مضارع کے لیے استعمال ہوا، کونا کس سے ہے؟ کانا سے۔ کانا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہو جانا۔ نون جو ہے وہ سکیلا یہاں پہ زور دینے کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ لَتَكُونَنَّ، یقیناً تم ہو جاؤ گے، منل سے، مرجومین، مرجومین کا لفظ جو ہے وہ، اس کا مادہ نکال لیجئے، اس کا مادہ ہے رجم۔ رجم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پتھروں سے مار مار کے کسی کو مار دینا، دور سے پتھر مارنا، سنسار کر دینا جس کو ہم کہتے ہیں۔ مرجومین، یقیناً تو سنسار کیے جاؤ والوں میں سے ہو جائے گا۔ اب اس کا ایک معنی تو یہاں پہ یہ لیا گیا ہے، اور دوسرا معنی اس کا یہ لیا گیا ہے کہ تو جہاں بھی جائے گا وہاں پہ گالیوں کی بچھاڑ سے، تضحیک سے تمہارا استقبال کیا جائے گا۔ کوئی بھی تجھے جو ہے وہ اچھے لفظوں میں جو ہے وہ دعا سلام تم سے نہیں کرے گا، تم سے جو بھی بات کرے گا وہ تیری تضحیک کرے گا، تجھے گالیاں دے گا۔ یہ بھی ایک قسم کا کسی کو رجم کرنے کے مترادف ہی ہوتا ہے۔ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، یقیناً تو جو ہے وہ سنسار کیے ہوئے وہاں سے ہو جائے گا۔ قالا، کہنے لگے، ربی، اے میرے پروردگار، ان قومی، بے شک قوم میری، کذبون، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، میری بات نہیں مانی انہوں نے، وہ اپنے ہی راہ پہ چلتے جا رہے ہیں، میری بات انہوں نے نہیں مانی، میری قوم نے۔ ففتح، اب لفظ کیا ہے؟ فتح۔ فتح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھول دینا، فیصلہ فرما دینا۔ ہم نہیں کہتے اللہم اغفر لی وذنوبی وافتح لی ابوابک، کھول دے ہمارے لیے دروازے کس کے؟ رحمت کے، اپنی رحمت کے۔ ففتح، بس کھول دے،
فیصلہ فرما دے بینی درمیان میرے، فعل ادا کر دیجئے، الف جو ہے وہ امر کے لیے لگا ہوا ہے، لفظ کیا بنا افتح، افتح مانا امر کھول دے، جب مخلوق خالق سے کہتی ہے تو یہ دعا ہوتی ہے، تو یہاں پہ دعا کی حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اے میرے پروردگار میری قوم مجھے جھٹلا رہی ہے، اس نے مجھے نہیں مانا، ففتح پس کھول دے بینی فیصلہ فرما دے بینی درمیان میرے اور بینہم اور درمیان ان کے فتحن کھلا فیصلہ۔ کھلا فیصلے سے مراد وہ فیصلہ جو رہتی دنیا تک چلتا رہے، سب کو پتا ہو کہ فیصلہ کیا ہوا تھا۔ وَنَجِّنِي، نجی لفظ کس سے ہے؟ نجات دینے سے، اور نجات دے مجھے، وَمَن مَعِیَّ اور ساتھ میرے والوں کو، جو میرے ساتھ ہیں، من المؤمنین مومنوں میں سے جو میرے ساتھ ہیں ان کو جو ہے وہ نجات دے دے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ پس نجات دی ہم نے اس کو، انجیناہو پس نجات دی، نہ متکلم ہم کے لیے ہو غائب کی ضمیر لگی ہوئی ہے، فانجیناہو پس نجات دی ہم نے اس کو، ومن ماہو اور جو ساتھ تھے اس کے، ماہ اردو زبان میں عام مستمل لفظ ہے، اور جو ساتھ تھے اس کے، فی الفلک، فلک کہتے ہیں کشتی کو، یہ واحد کے لیے بھی جمع کے لیے بھی دونوں کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ لفظ جو ہے واحد کے لیے استعمال ہوا ہے۔ المشحون، مشحون لفظ جو ہے وہ شین ہے نون، شہن، شہن کا معنی ہوتا ہے بھرا ہوا ہونا، المشحون یہاں مفعولن کے وزن کے اوپر ہے، اور بچا لیا ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے ایک بری ہوئی کشتی میں۔ بری ہوئی کشتی سے مراد کہ جتنے ایمان والے تھے وہ سارے، جانوروں کا جوڑے سارے، اور جو جو کچھ اللہ نے کہا تھا وہ سب کچھ جو ہے اس میں رکھ لیا گیا اور کشتی بھر گئی۔ ثم پھر اغرقنا غرق کر دیا ہم نے، بعد الباقین، باقین لفظ کس سے ہے؟ بقا، بقا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ باقی رہنے والے، اور باقی رہنے والے یہاں سے سر اس کانسیپٹ کی نفی ہوتی ہے جس میں کہا گیا تھا صرف اسی علاقے میں، یہاں پہ کہا گیا ہے ثم اغرقنا بعد الباقین، اس کے علاوہ باقی جتنے سے سب کو مار دیا، سب کو ڈبو دیا ہم نے۔ ان فی ذالک بے شک اس میں، لا آیاتن، لام علیحدہ کر دیجئے، ایک لفظ ہوتا ہے آیت، ایک ہوتا ہے آیات، آیات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نشانیاں، جمع کا صیغہ ہے، یقیناً نشانیاں ہیں اس میں۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور اکثریت ان میں ایمان نہیں رکھتے، وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ اور بے شک ربک پروردگار تیرا، لَهُوَ العزیز یقیناً، لام علیحدہ کر دیجئے، ہوا وہ، یہ منفصلہ ضمیر ہے غائب کی، لَهُوَ العزیز غالب ہے، اور رحیم رحم کرنے والا ہے، وہ غالب ہے کہ تمام مشرکین کو، تمام انکار کرنے والوں کو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے کھڑا ہونے والوں کو جو ہے وہ سزا دے، ان کو پکڑ لے، اور ساتھ اپنے مومنوں کے اوپر جو ہے وہ مہربان بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے، وہ ان کو بچا بھی لیتا ہے۔ دوبارہ دیکھیے، قالو کہنے لگے، لئن لم تنتہی، البتہ اگر تو باز نہ آیا، یا نوح اے نوح اگر تو باز نہ آیا، لتکونن من المرجومین یقیناً تو سنسار کیے ہوئے معصوم ہو جائے گا، تمہیں سنسار کر دیں گے، تمہیں مار دیں گے اگر تو باز نہ آیا۔ یہ وہ تھریٹ ہے، یہ وہ دھمکی ہے، جب کوئی دلیل نہیں رہ جاتی، جب کچھ سامنے کہنے کو لوگ باقی نہیں رہ جاتا، پھر اپنی طاقت کے زور کے اوپر جو ہے وہ دھمکیاں دی جاتی ہیں، اور دھمکی صرف دھمکیاں نہیں، ہم بہت سے نبیوں کو جو ہے وہ شہید ہوتا ہوا بھی دیکھ چکے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا، حضرت یرمیہ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا، زکریا علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا، اپنے تئیں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہیں صلیب پہ چڑھا دیا تھا۔ ایک دور ایسا بھی گزرا تھا کہ سبزی والی دکان سے ایک بندہ اٹھتا، یہ اہل کتاب یہودی اٹھتا، جا کے 300 نبیوں قتل کر کے پھر آ کے دکان پہ بیٹھ جاتا۔ تو یہاں پہ یہ بھی جو ہے وہ نظر آتا ہے ہمیں، تو یہاں پہ جو ہے وہ پھر کہا کہ یقیناً تو ہو جائے گا، کس سے؟ تو ہو جائے گا رجم کیے ہوئے میں سے، تو سنسار کیے ہوئے میں سے ہو جائے گا، اگر تو باز نہ آیا، اگر یہ تو نے اپنی جو ہے وہ تبلیغ بند نہ کی تو۔ اب تھک گئے، دیکھیے 950 سال کا عرصہ بہت عرصہ ہوتا ہے، یہ بات 2-4 دن 2-4 سال کی 2-4 صدیوں کی نہیں ہے، یہ بات ہے 950 سال۔ 950 سال اگر ہم سوچیں تو 950 سال ایک مدت ہے۔ رب بے شک اے میرے پروردگار، انا قومی کذبون، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، میری قوم نہیں مانی میری بات، اب تو فیصلہ کر دے، ففتح بینی و بینہم فتحن، میرے اور ان کے درمیان کھلا فیصلہ فرما دے۔ اب فرما دے فیصلہ کہ ہمیشہ حق والے باطل رہیں، حق والے جو ہے وہ کامیاب ہوں گے اور باطل والے جو ہے وہ ناکام ہوں گے، ان کا اسی دنیا میں جو ہے وہ ان کو ناکامی کا مجھے ہے وہ دیکھنا پڑے گا۔ وَنَجَّنِي اور بچا لے مجھے، کیونکہ انہوں نے دھمکی دے دی کہ تمہیں سنسار کر دیں گے، تمہیں مار دیں گے، بچا لے مجھے، وَمَن مَعِیَ اور جو میرے ساتھ ہیں، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مومنوں میں سے، وَأَنجَيْنَاهُ پس بچا لیا ہم نے اس کو، وَمَن مَعَهُ اور جو اس کے ساتھ تھے، فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ
اور ایک بھری ہوئی کشتی میں ہم نے ان کو جو ہے وہ سب کو بچا لیا. ثم اغرقنا بعد الباقین، اور اس کے علاوہ باقی رہنے والے تمام ہم نے غرق کر دیے، کوئی باقی نہیں بچا. دیکھیں یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے نسب. بیٹا ایمان نہیں لایا تھا، ڈوب گیا. بیوی ایمان نہیں لائی تھی، ڈوب گئی. بیٹے نے کہا اچھا کہا آ جا، نہیں میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. انہوں نے کہا آج کے دن کوئی باقی نہیں بچے گا سوائے اس کشتی والوں کے. نہیں مانو، اور پھر آن کی آن میں جو ہے وہ لہر آئی اور اس کو جو ہے وہ غرق کر دیا اس کو بھی. تو جو بھی اللہ، اور بچے کون؟ جو اس پیغام کے جو اوپر جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جو اللہ کے رسول کی بات ماننے والے تھے. باقی سارے چاہے بیٹا ہو، بیوی ہو، باپ ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی اللہ کے جو ہے وہ عذاب سے نہیں بچ سکتا. اور پھر یہی مضمون جو ہے وہ بے تحاشا دفعہ جو ہے وہ فرمایا گیا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے بڑے لاڈلے تھے. جب اسلام قبول کیا، اب باپ ان کے فوت ہو چکے تھے. اب باپ کے فوت ہونے کے بعد ماں نے بڑی ناز و نام سے جو ہے ان کو پالا تھا، بہت پیار سے پالا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان اترایا تو اس بی بی نے جو ہے وہ کہا کیا تیرا اسلام تجھے والدین کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرنے دیتا؟ اور ساتھ انہوں نے روزہ رکھ لیا، روزہ کے منبت رکھ لیا کہ نہ میں کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی اور نہ میں سائے میں بیٹھوں گی جب تک تو واپس نہیں آ جاتا. اب دیکھیے کیسا امتحان تھا یہ. ہم تو خالی کھولی جو ہے وہ کلمہ پڑھ کے اور اس کے بعد ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم اس راہوں پہ چل پڑے ہیں، اللہ کی رحمت ہے. امتحان تو وہ تھے کہ جس امتحان میں جو ہے وہ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں 4 آیتوں میں سے ایک آیت وہ سورہ ہم عنکبوت میں پڑھیں گے کہ یہ میرے بارے میں اتری ڈائریکٹ. فرمایا کہ والدین کے اللہ کے بعد سب سے زیادہ صلہ رحمی کس کی بات ماننی ہے؟ اپنے والدین کی. لیکن جہاں پہ وہ کہیں، جہاں پہ وہ اللہ کے احکامات کی نفی کریں، وہاں پہ جو ہے اپنے راستہ بدل لینا ہے، وہاں پہ ان کی بات جو ہے وہ نہیں ماننی. ڈوب گئے سارے. ثم اغرقنا بعد الباقین، اور ہم نے باقی سب کو غرق کر دیا. اس میں نشانیاں ہیں. نشانیاں کیا ہیں؟ کہ اللہ جب چاہے ایک آن میں سارے باطل والوں کو مٹا دیتا ہے. اور اللہ جو ہے وہ پھر بھی اس بات کو بھی وما کان اکثرهم مؤمنین، اکثریت ایمان نہیں رکھتی اس بات کے اوپر. ہمیں پتہ ہے کہ کل کو اللہ کے پاس جانا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہم اس کے پاس جانا ہے، اور کیا تیاری کی ہے ہم نے. ہم کہتے ہیں جب وہ آئے گا تب دیکھی جائے گی. یہی ایمان نہ ماننا ہوتا ہے، یہی ایمان نہ لانا ہوتا ہے. دیکھیے ایمان نہ لانا ہر وہ بات ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نفی کر کے ہم کریں، کسی اور کی بات مان کے کریں، یہی سب سے بڑا شرک ہے. اور یہی بار بار جو کہا جاتا ہے نا وما کان اکثرهم مؤمنین، کہ وہی اکثریت جو ہے وہ ماننے والی نہیں ہے. ہم قرآن پڑھتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں سچ ہے، عمل نہیں کرتے. اسی بارے میں کہا ہے وما کان اکثرهم مؤمنین ان ربک، اور بے شک پروردگار تیرا لہو العزیز، وہ غالب ہے، کوئی اس سے جو اس کو ہرا نہیں سکتا، کوئی اس کو عاجز نہیں کر سکتا. اب کہا یہاں پہ کیا تھا؟ باقی سارے وہ جہاں پہ بھی تھے وہ سارے کے سارے باقی جو ہے وہ ڈبو دیے. تیرا رب غالب ہے اور رحیم، اور وہ رحم کرنے والا بھی ہے. اپنے ایمان والوں کے ساتھ جو ہے وہ رحم فرماتا ہے، ان کو بچا بھی لیتا ہے، ان کو اس دنیا میں کامیابی بھی دیتا ہے، اور ان کے لیے آخرت میں بھی جنتوں کے وعدے اس نے کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمين. جزاك الله خير.